دوستو بھارت میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کو تعمیر کیا گیا۔ جس مقام پر رام کی مورتی نصب کی جائے گی اسے گربھ گرہ یعنی رام کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ مندر ٹرسٹ کے مطابق اس کے لیے سونے کے دروازے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ گجرات سے منگوائی گئی 108 فٹ لمبی دھوپ کی چڑی روشن کر دی گئی۔ دوستو افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے 7000 سے زائد مہمانوں کو دعوت نامے ارسال کیے گئے تھے، جن میں سیاست دان، سادھو سنت، صنعتکار، کھلاڑی، بالی ووڈ شخصیات اور سرکاری اہلکار شامل تھے۔ اس میں ہندو مذہب کے چاروں بڑوں مذہبی رہنماؤں یعنی شنکر آچاریوں میں سے بعض کو دعوت نامہ دیا گیا تھا، جبکہ بعض کو مدعو نہیں کیا گیا۔ تاہم چاروں شنکر آچاریوں نے اس تقریب کو ہندو مذہب کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تقریب میں شرکت کے لیے ایودھیا میں نو تعمیر شدہ ہوائی اڈے پر 22 جنوری کو 50 سے زائد خصوصی طیاروں نے لینڈ کیا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے گا۔ دوستو تاریخی شواہد کے مطابق بابری مسجد کی تعمیر سن 1528 میں مغل حکمران بابر کے حکم پر میر باقی نے کرائی تھی۔ ہندو کی جانب سے 1859 میں دعویٰ کیا گیا کہ بابری مسجد کی تعمیر رام مندر کو توڑ کر کی گئی ہے، لہٰذا اس وقت کی برطانوی حکومت نے مسجد کے ارد گرد خاردار تاروں کی بھاڑ لگا دی اور ہندوؤں کو اس کے باہر پوجا کی اجازت دے دی گئی۔ مارچ 1934 میں فریقین میں ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں مسجد اور اس کے گنبد کو نقصان پہنچا۔ بعد ازاں برطانوی حکومت نے اس کی مرمت کروا دی تھی۔ سن 1949 میں 21 اور 22 دسمبر کی درمیانی شب میں کچھ لوگوں نے بابری مسجد کے اندر مورتی رکھ دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ رام جی ظاہر ہوئے ہیں۔ بعد ازاں مسجد کے باہر تعینات ہندو کانسٹیبل نے صبح میں پولیس میں اس کی رپورٹ درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے چپکے سے مسجد میں مورتی رکھ دی ہے۔ تاہم فیض آباد کے ضلعی مجسٹریٹ کے نائر نے یہ کہتے ہوئے مسجد سے مورتیاں نکلوانے سے انکار کر دیا کہ اس سے فساد پھوٹ پڑے گا۔ انہوں نے مسجد میں نماز پر پابندی عائد کر دی۔ نائر بعد ازاں بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہوئے اور رکن پارلیمان منتخب ہو گئے۔ دوستو اس معاملے پر فریقین نے 1950 میں فیض آباد کی عدالت میں کیس داخل کیا اور نماز اور پوجا کی اجازت مانگ لی۔ عدالت نے ایک پجاری کو مسجد کے اندر پوجا کرنے کی اجازت تو دی لیکن نماز کی اجازت نہیں دی۔ اس درمیان ہندو فریقوں کی جانب سے تالا کھولنے اور پوجا کرنے کی اجازت دینے کے لیے کئی درخواستیں داخل کی گئی۔ سن 1984 میں رام جنم بھومی تحریک نے زور پکڑا۔ ہندو کی ایک تنظیم وشو ہندو پرشید نے اس کی قیادت کی اور بی جے پی نے اس کا ساتھ دیا۔ بی جے پی رہنما ایل کے اڈوانی اور دوسروں نے کئی رتھ یاترائیں نکالی۔ فیض آباد کی ایک عدالت نے 1986 میں بابری مسجد کا تالا کھولنے اور اس میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی جانب سے اس فیصلے پر ملک گیر احتجاج ریکارڈ کیا گیا۔ دوستو مسلمانوں نے بابری مسجد بازیابی کی تحریک چلانے کے لیے بابری مسجد ایکشن کمیٹی نامی تنظیم قائم کی۔ اس کے بعد 9 نومبر 1989 کو راجیو گاندھی کی حکومت نے بابری مسجد کے سامنے شیلا پوجن کی اجازت دے دی، یعنی ایسی اینٹوں کی پوجا کی گئی جو منتظمین کے بقول رام مندر کی تعمیر میں استعمال ہوگی۔ دوستو ستمبر 1990 میں ایل کے اڈوانی نے سومناتھ گجرات سے ایودھیا تک ایک بڑی رتھ یاترا کا آغاز کیا۔ اس کے منتظم موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی تھے۔ اس یاترا کے دوران متعدد مقامات پر ہندو مسلم فسادات ہو گئے، لہٰذا اس وقت کے بہار کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو نے اڈوانی کو سمستی پور بہار میں گرفتار کر لیا۔ اسی سال ایک پروگرام کے تحت ایودھیا میں جمع ہونے والی ایک بھیڑ نے مسجد پر حملہ کیا۔ اس وقت کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے بھیڑ پر فائرنگ کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ دوستو بھارتیہ جنتا پارٹی 1991 کے پارلیمانی انتخابات میں 121 نشستوں کے ساتھ ملک میں دوسری بڑی پارٹی کی حیثیت سے ابھری۔ اسی کے ساتھ اتر پردیش میں بی جے پی کے کلیان سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ دوستو مرکزی حکومت نے 1991 میں ایک ایکٹ بنایا جس کے مطابق عبادت گاہوں کی 1947 تک کی پوزیشن کو برقرار رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ چیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تاہم بابری مسجد کو اس قانون سے مستثنا رکھا گیا۔ ادھر وی ایچ بی اور بی جے پی کی تحریک زور و شور سے جاری رہی اور بالآخر 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں پورے ملک سے
से बुलाई गई भीड़ ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को मुनहदम किए जाने के वक्त मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब भी उन्हें सूरत हाल बताने की कोशिश की जाती तो यही जवाब मिलता कि राव साहब पूजा कर रहे हैं। कल्याण सिंह की हुकूमत ने भी भीड़ को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मस्जिद के इन्हिदाम के बाद उन अफराद को बसों और ट्रेनों से उनके घरों को बाहिफाजत रवाना किया गया। उसके बाद कल्याण सिंह ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, नरसिम्हा राव की हुकूमत ने 16 दिसंबर 1992 को इन्हिदाम की तहकीकात के लिए लिब्राहन जांच कमीशन के क़याम का ऐलान कर दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने इस मामले की जांच की और उसने एडवाणी समेत 32 अफराद को इन्हिदाम का मुल्जिम करार दिया। बादअज़ा सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम का कसूरवार पाया और उन्हें अदालत में 1 दिन खड़े होने की सजा दे दी गई और इसके साथ साथ 20,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। तहम लखनऊ की CBI की खसूसी अदालत ने 30 सितंबर 2020 को एडवाणी समेत तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश की, जिसमें उसने नरसिम्हा राव हुकूमत को बाबरी मस्जिद इन्हिदाम का कसूरवार करार दिया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में बाबरी मस्जिद की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्से 2 हिंदू फरीकों और 1 हिस्सा मुस्लिम फरीक को देने का फैसला सुनाया, जिसे तमाम फरीकों ने मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की तहरीकों के जोर पकड़ने के दौरान साबिक वज़राए आज़म चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और शंकर आचार्य और साबिक रुकन पार्लियामेंट सैयद शहाबुद्दीन ने इस तनाज़े को हल करने के लिए कई ऑप्शंस पेश किए, लेकिन इसे मानने से इनकार कर दिया गया। उम्मीद है हिस्ट्री वाइज की आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।